اور میں اللہ کا سچا نبی ہوں. میں نے تو گھوڑے میں کلام کیا. جب میں تو گھوڑے پہ تھا میں نے کہا انی عبداللہ وآتانی الکتاب وجعلنی نبیا. سبحان اللہ. میں نے تو گھوڑے میں کلام کیا. میں نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں. اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے. اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے. وجعلنی مبارکا اینما کنت. اور اللہ نے مجھے برکت والا بنایا. میں جہاں بھی جاؤں گا برکتیں میرے ساتھ چلے گی. سبحان اللہ. تو جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے معجزات کہ میں اندھوں کو آنکھیں دیتا ہوں, میں کوڑیوں کا کوڑ دور کر دیتا ہوں, میں برس والوں کی بیماری دور کر دیتا ہوں, میں مردے زندہ کرتا ہوں. سبحان اللہ. میں تم کو بتا دیتا ہوں تم کیا کھا کر آئے ہو گھر سے. سبحان اللہ. دال کدو پکا ہوا ہے یا جناب نے پنڈیاں پکی ہیں, کیا کھا کر آئے ہو میں تمہیں بتا سکتا ہوں. وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ. سبحان یہ اللہ. بھی بتا سکتا ہوں تم گھر میں چھوڑ کے کیا آئے ہو, کس صندوق میں کیا پڑا ہوا ہے, کس سیف میں کیا پڑا. میں یہاں بیٹھا بیٹھا بتا سکتا ہوں. تو ظالموں اتنے معجزات میرے تمہیں یقین نہیں آیا. اب آسمان سے دسترخوان مانگتے ہو, کیا آسمان سے دسترخوان نازل ہو اور ہم اس میں سے کھائیں, پھر ہم کو کہیں گے آپ اللہ کے سچے میں پیے. آپ نے فرمایا کیا تمہیں اس بات پر یقین نہیں آیا کہ میں مٹی کے پرندے بناتا ہوں, مٹی کے پرندے, مٹی کی چڑیاں, مٹی کے کبوتر, مٹی کے طوطے, اس کو بنا کے ہاتھوں کے ساتھ اس میں مارتا ہوں, اڑنا شروع کر دیتے, زندہ ہو جاتے. سبحان اللہ. مٹی کے پرندوں میں ڈھونڈ مار کے زندہ کر کے اڑا دیتا ہوں, تم دیکھتے اڑتے ہوئے. ابھی تمہیں کھانے کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا نہیں جناب, بندے جو بڑے شعار ہوتے ہیں چاہتے ہیں اور آپ نہیں کہتے جناب, اور لوگ کی گلا کرتے باتیں کرتے, لوگ باتیں کرتے ہیں, آپ ذرا منگوا ہی لیں, ان کی زبانیں بند ہو جائیں گی. حالانکہ ان کے اپنے دل کی بات ہوتی ہے, لوگوں کا نام ہی لگاتے ہیں, لوگ باتیں کرتے, لوگ باتیں, کوئی باتیں نہیں کرتا. جناب عیسیٰ ابن مریم نے کہا اچھا اگر تم بات نہیں آتی دعا کیا اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء. سبحان اللہ. ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لیومنا وآخرنا وآیۃ منک. سبحان اللہ. وارزقنا وانت خیر الرازقین. اے اللہ آسمان سے اوپر دسترخوان نازل فرما. جس دن دسترخوان نازل کرے گا ہم اس دن کیا کریں گے, اس دن کو عید بنا لیں گے, سارا سال ہم اس دن کا انتظار کریں گے. اس دن اللہ نے ہم پر دسترخوان نازل کیا تھا. دسترخوان نازل ہوا, بڑی ہوئی مچھلی, اے بالکل زیتون کا تیل, خشک مچھلی بنی ہوئی, ساتھ روٹیاں چپاتیاں بڑی مزیدار, بالکل تازہ. دسترخوان آ گیا, 3 دن کھاتے رہے. کتنے دن؟ پہلے دن کھایا, رات مار مار کھایا. ایک روٹی کا ٹکڑا نوالا توڑتے, ساتھ مچھلی لاتے, گھی مچھلی لگا کے منہ میں ڈالتے. ابھی مچھلی کا پیس منہ میں نہیں ڈالا کہ مچھلی کے جس حصے سے وہ مچھلی اتاری وہ مچھلی پھر برابر ہو جائے. سبحان اللہ. پہلے دن کھایا مچھلی ختم نہیں ہوئی, دوسرے دن کھایا مچھلی ختم نہیں ہوئی, تیسرے دن کھایا مچھلی ختم نہیں ہوئی. ختم نہیں ہوئی. 3 دن کے بعد اللہ نے دسترخوان اٹھا لیا. ہمارے لوگ سمجھتے ہیں یار کتنے خوش نصیب تھے, آسمان سے دسترخوان آیا. حالانکہ آپ کی شان, آپ کی عظمت, آپ کی فضیلت ان سے 1000 گنا زیادہ ہے, کروڑ گنا زیادہ خوش نصیب آپ ہیں کہ آپ امام الانبیاء کی امت ہے. آپ اپنی عظمت اور شان کو سمجھیں, اپنی شان اور عظمت کو سمجھو. کیا عظمت ہے آپ کی. اب سنیں ذرا ہوا کیا. دسترخوان آیا, جب دسترخوان سے کھا لیا, قال اللہ نے کہا اس دسترخوان کے بعد
اگر تم نے انکار کیا، اگر تم نے کیا کیا؟ انکار کیا، انکار کیا تو میں تمہیں ایسا عذاب دوں گا، انی وزیبو عذابا لا وزیبو احد من العالمین، ایسا عذاب دوں گا کہ زمانے میں کسی کو اتنا عذاب نہیں ہوا جتنا تمہیں دوں گا۔ اگر دسترخوان سے کھا کر بھی مکر گئے، دسترخوان سے کھا کر بھی مکر گئے تو میں تمہارا پھر ایسا قال اللہ انی منزل علیکم، میں تم پر آسمان سے دسترخوان نازل کرتا ہوں، اور فمن یکفر بعد منکم، فمن یکفر بعد، اس کے بعد تم میں سے اگر کسی نے انکار کیا فإنی أعذبه عذابا، میں اس کو ایسا عذاب دوں گا لا أعذب أحدا من العالمین، ایسا عذاب زمانے میں کسی کو نہیں دیا جو عذاب میں اس کو دوں گا جو میرے دسترخوان سے کھا کر مکرے۔ اب کیا ہوا؟ جو دسترخوان سے کھایا تھا وہ مکر گئے، کہتے میں نے تو کھایا تھا، میرے پورا ہٹ کر کھایا، میرا چاچا تو اس کے اندر ہی نہیں تھا، چاچا مکر گیا، کسی کا بھائی مکر گیا، قوم کے لوگ خود مکر گئے۔ جناب عیسیٰ ابن مریم نے دیکھا کوئی بندر بن گیا، کوئی خنزیر بن گیا، شکلیں بگڑ گئی، انسان سے جانور بنا دیا اللہ نے۔ جب جانور بن گئے نا تو کیا ہوا؟ عیسیٰ ابن مریم کیا کہتے ہیں؟ اس وَعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَاتَّغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ یا اللہ اگر تم کو عذاب دے گا تو تیری بندے دے گا پھر عذاب، اگر ان کی بخشش کر دے گا تو بے شک تو غالب حکمت والا ہے۔ یعنی عیسیٰ ابن مریم کے امتی بندر بن گئے، خنزیر بن گئے، تو عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے یا اللہ تیری بندے ہیں، ان کو عذاب دینا تو دے، تیرے بندے ہیں، ان کی بخشش کرنی ہے تو بخش دے، اگر تو بخش دے گا تو غالب حکمت والا ہے۔ لیکن سنو اپنی شان سنو ذرا، ہے جس نے اپنی شان سنی سبحان اللہ کہو۔ جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں سحری کا وقت تھا، تہجد کا ٹائم تھا، میرے آقا مولا نماز تہجد ادا فرما رہے تھے اور آپ نے یہ آیت پڑھی نماز کے اندر للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وَيَكْتُمُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ وَتُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُم بِهِ اللَّهُ۔ اللہ کہتا ہے زمین بھی اللہ کی، آسمان بھی اللہ کا، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ بھی اللہ کا، اور جو کچھ زمینوں میں ہے وہ بھی اللہ کا۔ اللہ کا پلاٹ کے دے کہتا ہے رحمت کا پلاٹ ہوتا، اللہ کہتا ہے زمین والا بھی میرا اور آسمان والا بھی میرا، سارے تو اللہ کے ہیں۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، حقیقی ملکیت میری ہے کہ جس کا پلاٹ مر جائے گا اس کے بچے مالک بنیں گے، وہ مر جائیں گے اس کے بچے مالک بنیں گے، وہ مر جائیں گے بیچ دیں کوئی اور آ جائے گا، کوئی اور آ جائے گا، دنیا میری ہے، دنیا میری ہے۔ اللہ کہتا ہے کسی بھلیکے میں مت رہنا، جو تم کرتے ہو وہ بھی جانتا ہوں، وہ جو تم چھپاتے ہو وہ بھی جانتا ہوں، جو ظاہر کرتا میں بڑا سلوک میں بڑا ہے، اللہ کہتا ہے میں جانتا ہوں۔ پھر کیا فرمایا؟ فرمایا وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ۔ سبحان یہ آیت پڑھی، معنی کیا؟ معنی سنتا ہے جس کو چاہے اللہ بخش دے، جس کو چاہے عذاب کرے۔ یہ آیت رسول پاک نے پڑھی، رونا شروع کر دی اور آپ روتے روتے بے ہوش ہو کے گر گئے، پھر اٹھے، پھر نماز میں کھڑے ہوئے، پھر یہ آیت پڑھی فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ۔ اللہ جس کو چاہے بخش دے، جس کو چاہے عذاب دے، پھر بے ہوش ہو کے گر گئے۔ پھر تیسری مرتبہ یہی آیت تلاوت فرمائی، سیدہ عائشہ صدیقہ اما جی فرماتی ہیں رسول پاک روتے، آپ کے سینے سے اس طرح آواز آتی جس طرح ہڈیاں کے ابلنے کی آواز ہوتی ہے، پھر آپ روتے روتے بے ہوش ہو کے گر گئے۔ جبریل حاضر ہوئے، کیا بات ہے؟ کہ یا اللہ میں نہیں کہتا جس کو تم چاہے عذاب دے، جس کو چاہے بخش دے، میں کہتا ہوں میرے غلام ہے سب کوئی بخش دے، سبحان اللہ، میرے غلام ہے سب کوئی بخش۔ اور عرض
کیا مر گئے رب العزت میں یا اللہ میں نہیں کہتا جس طرح تیرے بندے عیسیٰ ابن مریم نے کہا تھا ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم اگر تو چاہے ان کو عذاب دینا چاہے تو تیرے ہی بندے یا اللہ میں نہیں کہتا تیرے ہی بندے میں کہتا ان کی بخشش کر دے میرے غلام سبحان اللہ میرے غلام ان کی بخشش کر دے یعنی آپ وہ خوش نصیب ہیں کہ جن کی بخشش کی دعائیں میرے آقا ساری زندگی کرتے ہیں اللہ نے امت کی بخشش کا وعدہ پورا فرمایا کیا کہا میں حضور تیرے غلام ہوں گے گناہ گار ہوں گے فوت ہوں گے گناہ گار ہوں گے قبر میں جائیں گے گناہ گار ہوں گے خطا کار ہوں گے سیاہ کار ہوں گے لیکن جب کل قیامت والے دن اپنی قبروں سے نکلیں گے ایک بھی گناہ باقی نہیں ہوگا ان کے رشتہ داروں کی دعاؤں سے مل کے گناہ بخش ہوگا سبحان اللہ ان کے رشتہ داروں کی دعاؤں سے اور صرف رشتہ دار ہی دعا نہیں کر رہے سنو 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 اللہ کیا کہتا ہے اللہ کہتا ہے الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا سبحان اللہ اللہ کا عرش اٹھانے والے فرشتے اللہ کے عرش کے ارد گرد طواف کرنے والے فرشتے اللہ پر ایمان لانے والے فرشتے وہ کیا کرتے ہیں یسبحون بحمد ربهم اپنے رب کی تسبیح بولتے ہیں اور ساتھ کیا دعا کرتے ہیں یا اللہ امت مصطفیٰ کی بخشش فرما